حضرت آپ ایسے مسائل بتاتے ہیں جن میں ہماری باقی، یہ بہت اہم سوال ہے، آپ کچھ ایسے مسائل بتاتے ہیں جن میں ہمارے باقی علماء اس کے برخلاف مسائل بتاتے ہیں، مثلاً فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا، شادی کے لیے استخارہ، اللہ صرف عرش پر موجود ہے، صلاۃ التسبیح کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ نہیں ہے، یہ 4 مسئلے ہی ہیں، یہ وغیرہ انہوں نے اپنی طرف سے لگا لیا۔ 4 مسائل کہتے ہیں آپ علماء سیٹ کے بتاتے ہیں، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا، آپ جو محقق علماء ہیں ان کی کتابیں پڑھ لیں تو وہ وہی کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء تھے کہ نہیں تھے؟ بہت بڑے عالم تھے، ان کا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا پر رسالہ ہے، وہ پڑھ لیں آپ۔ تو ہماری کوئی نئی تحقیق نہیں ہے بھائی، وہی تحقیق ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا، شادی کے لیے استخارہ، شادی کے لیے استخارہ قرآن و سنت میں جس استخارے کا ذکر ہے ہم وہ استخارہ بتاتے ہیں اور دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ باقی آپ جو کہہ رہے ہیں علماء ہی بتاتے ہیں، تو بھائی جو محقق علماء ہیں وہ نہیں کہتے، آپ جو بڑے محقق علماء سے پوچھو گے وہ وہی کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں۔ آپ نے تو چھوٹے ادھر ادھر دیکھ لیا کچھ، کوئی مولانا ہمارے فرماتے تھے دیر آر 3 types آف مولاناز، دیر آر 3 types آف مولاناز، 3 قسم کے ایک مولانا، ایک مولوی اور ایک مولوڑی۔ مولانا ذرا غٹ قسم بڑے، ایک ہوتے ہیں مولوی صاحب جو بیچارے علم نہیں ہوتا، سیدھے سادھے بس مسجد کے امام ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں مولوڑی، چھوٹی چھوٹی مولوڑیاں گھوم رہی ہوتی ہیں، جو صرف کندھے پہ رومال ہوتا ہے، کہیں نورانی قاعدہ پڑھ لیا تو کہیں ٹیوشن لے لیا قرآن پڑھانے کے لیے، ٹیوشن لے لیا اور ایک کندھے پہ رومال رکھا، تھوڑے سے بال لمبے کر لیے اور بس علم بالکل بھی ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اب چونکہ لوگ ان کی داڑھی دیکھ کر ان کا احترام کرتے ہیں تو مسائل بھی پوچھتے ہیں، تو جو ان میں پرہیزگار ہوتے ہیں وہ مسائل نہیں بتاتے، بولتے ہیں بھائی علماء سے پوچھو، جو نہیں ہوتے وہ پھر فنٹرگیری شروع کر دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی اس زمانے میں جس کے پاس علم نہ ہو، مشہور ہونے کا بہترین طریقہ استخارہ سینٹر ہے، خوابوں کی تعبیر بتانا شروع کر دیں اور استخارہ سینٹر کھول لیں، ٹھیک ہے نا، کروڑ پتی ہو جائیں گے، دنیا بھی آپ کو پہچانے گی۔ تو اب جس کے پاس علم نہیں ہوتا نا، اس کے پاس شہرت کا اس کے علاوہ کوئی راستہ ہوتا نہیں ہے، یا روحانی عامل دم درود شروع کر دے، تعویذ گنڈے، 3 کام آپ نے کر لیے تو آپ بڑے بڑے مفتیوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ پھر جو مرضی اپنے نام کے ساتھ لگا لیں، مفتی لگانا چاہیں تو وہ بھی مارکیٹ میں فری پھوکڑ میں لفظ مل رہا ہے، شیخ الحدیث کا لفظ آپ کو اگر پسند آ رہا ہے تو شیخ الحدیث لگا لیں، اس میں آپ کو یہ نام رجسٹرڈ کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب کا ان ناموں پہ قبضہ ہے، جو اپنے نام کے ساتھ لگا لیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مفتی اعظم لگایا ہوا اپنے نام کے ساتھ، ان کے پاس علم ککھ بھی نہیں ہے، بالکل فارغ ہیں علم سے، لیکن بنے ہوئے کیا ہیں پوری دنیا میں اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو کوئی معیار تو ہے نہیں ہمارے پاس، تو وہ روحانی ٹوپی ڈرامے شروع کر کے بڑے زبردست، تو لوگ ان کو عالم سمجھتے ہیں۔ تو صحیح عالم سے آپ پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں استخارے کے بارے میں۔ تیسری چیز ہے اللہ عرش پر موجود ہے، بھائی قرآن و سنت میں اللہ نے جگہ جگہ کہا ہے اللہ عرش پہ موجود ہے۔ باندی نے نبی سے پوچھا تھا، نبی نے باندی سے پوچھا تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ باندی نے کہا فی السماء، اور انگلی سے اشارہ بھی کیا، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، یہ کیا ہے؟ آزاد ہے۔ تو اس کے بعد بھی کچھ رہ گیا کیا؟ اب لوگ کہتے ہیں وہ اس کا مفہوم وہ تھا، میں نے کہا جو اس کا مفہوم تھا ہمارا بھی وہی مفہوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ باندی نے جس نیت سے کہا تھا انگلی سے اشارہ کر کے، ہم نے بھی اسی نیت سے کہا ہے۔ اور یہ علماء دیوبند کا بھی یہی عقیدہ ہے جو میرا عقیدہ ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں لکھا ہے کہ اسلاف کا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے، ان میں تعویل نہ کی جائے۔ یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے بیان القرآن میں لکھا ہے۔ تو نہ میرا یہ عقیدہ علماء دیوبند کے خلاف ہے، باقی آپ اگر زبردستی ایک چیز سارے علماء کی طرف تھوپ کے اس کو یہ کہو گے یہی ہے اور یہی ہے، تو پھر یہ آپ کی طرف سے غلو ہے۔